بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ یہ آپ نے جو قرآن ٹیچر مجھے بھیجا ہے، دکھایا ہے، یہ بھی قرآنی ترجمہ ہی ہے جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا کسی بھی ترجمے کی طرح سے ہے۔ کوئی بھی ترجمہ جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے یا آپ رکھ سکتی ہیں، اسی کی طرح سے ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ۔ یہ کتاب کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ تفسیر سیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو یہ تفسیر پہ کلک۔ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، اس کتاب میں کچھ شک نہیں۔ تفسیر یعنی اس کے کلام الہی ہونے اور اس کے جملہ مضامین کے واقع ہونے میں کچھ شبہ نہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی کلام میں اشتباہ ہونے کی دو صورتیں ہیں، یا تو خود اس کلام میں کوئی غلطی۔ ٹیچر کا کام تو یہ نہیں دے سکتا۔ ٹیچر تو لائیو سامنے موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جگہ جگہ نماز کر رہا ہے، روزہ نماز۔ تو مثال کے طور پر آپ اس سے پوچھیں کہ سر یہ نماز کیا ہے، یہ کہاں سے آ گئی، یہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ یہ فارسی مجوسی عمل بھی مجوسی اور نام بھی مجوسی۔ قرآن اس کو جانتا ہی نہیں ہے۔ قرآن آپ کی اس نماز کو جانتا ہی نہیں ہے۔ سر یہ آپ کہاں سے لے آئے؟ آپ اس سے پوچھیں تو اس کی بولتی بند، یہ کچھ نہیں بتا سکتا کہ آپ جی کہاں سے فرما رہے ہیں۔ اس ٹیچر کی بولتی بند، اسے کیا پتا بیچارے کو؟ اسے تو جو کچھ انہی سازشی ملاؤں نے فیڈ کر کے دے دیا ہے، تو فیڈ کیا ہوا نا، پلانٹیڈ ہے، یہ تو کر کے دیا ہے، وہی اس نے آگے بتانا ہے۔ یہ تو ایک روبوٹ ہے، بس فکس روبوٹ۔ مولویوں کا ترجمہ کیا ہوا قرآن، یہ کیا ہے؟ یہ مولویوں کا ترجمہ کیا ہوا قرآن ہے جدید ٹیکنالوجی میں، بس۔ اور مولوی کا قرآن یا تو دیوبندی قرآن ہے، یا بریلوی قرآن ہے، یا اہل حدیث قرآن ہے، یا شیعہ قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ شیعہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہاں سے ہو گیا یہ؟ اور اللہ کا قرآن عربی کے اندر ہے، اور وہ آپ کو آتی نہیں ہے، وہ آپ جانتی نہیں ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ ہمارا مشن یہی ہے کہ وہ قرآن لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور ہر بندہ تو عربی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بہت مشکل ہے۔ اس کا فی الحال آسان طریقہ یہی ہے کہ جو ہم ویڈیوز کے ذریعے چلا رہے ہیں، قرآن کے ضروری مضامین نکات سامنے لا رہے ہیں، اور وہ بھی چیلنج کے ساتھ۔ جو چاہے ہمارے ان بیانات کو چیلنج کر سکتا ہے، آئے یوٹیوب پر جواب دے ہمارا، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ڈھکا چھپا کچھ بھی نہیں رکھا ہے، بند کمرے میں لوگوں کو نہیں پٹیاں نہیں پڑھا رہے ہیں۔ یوٹیوب اور فیس بک پر جو سب کچھ کھول کے رکھا ہوا ہم نے، یہ آسان طریقہ نکالا ہے ہم نے قرآن کے وہ ضروری نکات لوگوں تک پہنچانے کا۔ باقی یہ کہ قرآن اپنے پورے برگ و بار تو اس صورت میں لاتا ہے جب اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو پھر جو ہے وہ اس کا مرکزی سربراہ ہوگا جو قرآن کی روح سے رسول کہلاتا ہے، نہ وزیر اعظم، نہ صدر، نہ کچھ اور قرآن جو ہے وہ بطور آئین ہوگا، کانسٹیٹیوشن رکھا ہوگا، اور اس قرآن سے پھر اس مومنین کی بڑی ٹیم وہاں بیٹھی ہوگی، وہاں اس سے سلیبس تیار کرے گی، جیسے گورنمنٹ کے سلیبس نکل کر آتے ہیں نا پڑھانے کے لیے، تو اس طرح سلیبس تیار کرے گی، اور پھر قرآن کے مختلف شعبوں کی تعلیم سرکاری طور پر دی جائے گی، اور اس کے تمام یعنی وہ اس کے اندر تعلیم جو سائنس سے متعلق ہے، اس کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہوں گی، اس سے بھی تھیسس تیار ہوں گے، اور یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ یہ تو وہ کتاب ہے علم کی کہ جو دنیا کے سامنے ناپید ہے۔ یہ کتاب جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں اس کی قدر کیا ہے۔ یہ تو علوم کی یونیورسٹی ہے، تو یہ اس کو جو ہے کوزے میں بند کر کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کوئی بچوں کے ہاتھ میں دینے والی کتاب تھوڑی ہے۔ ٹوپی لگا کے بچے پڑھ رہے ہیں، 8 سال کے بچے نے قرآن ختم کر لیا، یہ مذاق کیا ہوا قرآن کے ساتھ۔ تو قرآن کے وہ نکات جو اہم ضروری ہیں وہ ہم پبلک کے سامنے لا رہے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کام کر رہے ہیں،
آگے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ.